अस्सलाम वालेकुम। सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रशीद उद्दीन। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। हैदराबाद में सऊदी कौंसलेट के क़याम की मसाई, सऊदी सफीर की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात। विजयवाड़ा के रुकन पार्लियामेंट राजगोपाल के खिलाफ हैदराबाद में मुकदमा दर्ज। मरकज की हिदायत पर नांदेड़ में प्रवीण तुगड़िया के खिलाफ मुकदमा। हाशम आमला को आईसीसी के बावकार अवार्ड्स। बढ़ते हैं खबरनामे की तफसील की तरफ। हिंदुस्तान में सऊदी अरब के सफीर डॉक्टर मोहम्मद सऊद अल साती ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की और रियासत में सऊदी सरमायाकारों की जानिब से सरमायाकारी के इम्कानात और हैदराबाद में सऊदी कौंसलेट के क़याम के मसले पर बातचीत की। चीफ मिनिस्टर ने सऊदी सफीर को यकीन दिलाया कि हैदराबाद में सऊदी कौंसलेट के क़याम के लिए उनकी हुकूमत तमाम तर सहूलतें फराहम करेगी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद सऊदी सरमायाकारों को सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए तमाम ज़रूरी सरकारी इदारों से मंजूरियां बरवक्त दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के किसी भी इलाके में सनतों के क़याम में हुकूमत की जानिब से कोई दुश्वारी नहीं होगी और हुकूमत की जानिब से बरक़ी और दीगर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इस मुलाकात के दौरान आंध्र प्रदेश में सरमायाकारी के मौक़े के अलावा सऊदी अरब में मुकीम आंध्र प्रदेश के बाशिंदों के मसाइल पर भी गुफ्तगू हुई। आंध्र प्रदेश से जाने वाले आज़मीन हज और ज़ायरीन उम्रा के लिए हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से दी जाने वाली सहूलतों का मसला भी ज़ेर बहस रहा। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने पुरजोर अंदाज में कहा है कि जब कभी इंतखाबात होंगे हुकूमत उनका सामना करने के लिए तैयार है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनकी हुकूमत ने मरकज से अलहदा रियासत तेलंगाना के मसले पर फौरी फैसला करने की ख्वाहिश की है। जब उनसे ये पूछा गया कि अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों के पेश नज़र आया वो इंतखाबात का आइडिया पेश कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि इस्तीफ़ा कबूल करने का दस्तूरी इख्तियार स्पीकर असम्बली को हासिल है और वही उस पर फैसला करेंगे। अलबत्ता कांग्रेस पार्टी किसी भी वक्त इंतखाबात के लिए तैयार है और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। चीफ मिनिस्टर ने इनके दिल्ली के दौरे से मुताल्लिक़ तेलंगाना के बारे में इत्तलात को सिर्फ मीडिया की इख्तरा करार देते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली में सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कौमी कायदीन से बातचीत की है और तेलंगाना से मुताल्लिक़ जल्द अज जल्द फैसला लेने की ख्वाहिश की गई। हुकूमत की जानिब से इस मसले की आजिलाना यकसवी के लिए जो इत्तलात मरकज़ को फराहम करनी है वो फराहम कर दी गई हैं। इसके अलावा जो भी खबरें मीडिया में आ रही हैं वो सिर्फ कयास आराइयों पर मबनी हैं। तेलंगाना तलबा की जॉइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज और उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में बंद बनाने के ऐलान की वजह से गवर्नर आंध्र प्रदेश ESL नरसिम्हन ने कल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में शिरकत नहीं की। गवर्नर जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, कॉन्वोकेशन में मेहमान खुसूसी थे। उनके इस दौरे से एक दिन पहले तेलंगाना तलबा की जॉइंट एक्शन कमेटी और PDSU तंजीम ने ये ऐलान किया था कि वो गवर्नर के दौरे के खिलाफ एहतजाज करेंगे क्योंकि उनके मुताबिक गवर्नर मुखालिफ तेलंगाना हैं। उन्होंने तेलंगाना मसले पर मरकज़ को गलत बावर कराया है। इन तलबा ने धमकी दी थी कि किसी भी तरह गवर्नर की आमद के बाद कॉन्वोकेशन की तकारीब में खलल पैदा किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने गवर्नर से ख्वाहिश की थी कि वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी प्रोग्राम मनसूख कर दें क्योंकि उनके वहां जाने से अमन व ज़ब्त के मसाइल पैदा हो सकते हैं। रिपोर्ट्स मौसूल होने के बाद गवर्नर ने कॉन्वोकेशन में शिरकत न करने का फैसला किया, जबकि राजभवन के हुक्काम का कहना है कि गवर्नर को दूसरी मसरूफियात थीं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम गवर्नर के शेड्यूल में शामिल नहीं था। ताहम तलबा तंजीमों के एहतजाज और धमकी को देखते हुए पुलिस की जानिब से उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में जो टैगोर ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुआ, 2 उम्मीदवारों कैप्टन पांडुरंगा रेड्डी और डॉक्टर चिरंजीवी ने PhD की डिग्रियां और गोल्ड मेडल कबूल करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया
کہ یونیورسٹی کے حکام اس یونیورسٹی کے بانی آصف صابر میر عثمان علی خان کے نام کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے یونیورسٹی کے لوگوں سے بانی جامعہ کی نشانیوں کو حذف کر دیا ہے اور تلنگانہ کے مسئلے پر سینکڑوں نوجوانوں کی خودکشی پر بھی کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عثمانیہ یونیورسٹی کے لوگوں میں اردو میں بھی تحریریں موجود تھیں۔ جامع عثمانیہ اردو کے واضح الفاظ میں تحریر تھا، جسے نکال کر تیلگو اور سنسکرت کو شامل کر دیا گیا ہے۔ کیپٹن پانڈو رنگا ریڈی اور ڈاکٹر چرنجیوی نے کہا کہ اردو زبان کے ساتھ جانبداری کا مظاہرہ شیریں زبان کو کچلنے کی ایک سازش ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں دیگر زبانوں کی شمولیت پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تاہم اردو کو اس کا جائز مقام دیا جانا چاہیے۔ ریاستی وزیر فائنانس انم رام نارائن ریڈی نے جو راجیو سوا گروہا کارپوریشن میں مبینہ بدعنوانیوں کی تحقیقات کے لیے تشکیل دی گئی اعلیٰ اختیاری کمیٹی میں شامل ہیں، اس بات کا اعتراف کیا کہ کارپوریشن کی شروع کردہ ہاؤسنگ اسکیم میں بڑے پیمانے پر بدعنوانیاں ہوئی ہیں۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی کو اعلیٰ اختیاری کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے۔ اس سلسلے میں ایک اجلاس میں شرکت کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے رام نارائن ریڈی نے بتایا کہ بدعنوانیوں میں کتنے ہی بڑے عہدیدار ملوث ہوں انہیں بخشا نہیں جائے گا اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ریاستی وزیر نے مطلع کیا کہ اسکیم پر تاحال 1500 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ اس دوران 16,000 مکانات اور فلیٹس تعمیر کیے گئے، تاہم صرف 4,000 کی فروخت عمل میں لائی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ مابقی فلیٹس اور مکانات کا نیلام کر کے خرد برد کردہ رقم کی پابجائی کی جائے گی۔ دوسری طرف ریاستی وزیر امکنہ اتم کمار ریڈی نے بتایا کہ ہاؤسنگ اسکیم پر عمل آوری میں کوئی بدعنوانی نہیں ہوئی ہے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ اتم کمار ریڈی بھی اعلیٰ اختیاری کمیٹی کے رکن تھے۔ ضلع رنگا ریڈی کی ایک عدالت نے تلنگانہ عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے الزام کے تحت وجے واڑہ کے رکن پارلیمنٹ لگڑپاٹی راج گوپال کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی ہدایت دی ہے۔ 2 وکلا CH اپیندر اور K گوردھن نے 11ویں میٹروپولیٹن مجسٹریٹ LB نگر کے پاس سے خانگی درخواست داخل کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ راج گوپال نے علیحدہ ریاست کے مسئلے پر جن خیالات کا اظہار کیا ہے اس سے تلنگانہ کے عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ ان وکلا نے کہا کہ نئی دلی میں حال ہی میں تلنگانہ کی تشکیل کے خلاف راج گوپال نے پریس کانفرنس میں جو کہا ہے اس سے تمام تلنگانہ کے عوام کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ جج نے درخواست کی سماعت کے بعد چیتنیہ پوری پولیس اسٹیشن کو ہدایت دی کہ راج گوپال کے خلاف دفعات 120B مجرمانہ سازش اور 153A 2 علاقوں کے عوام کے درمیان دشمنی پیدا کرنے کے تحت مقدمات درج کرے۔ بابری مسجد شہادت کیس میں CBI کا یہ دعویٰ کہ BJP کے سینئر قائدین LK اڈوانی اور دیگر نے قومی جرم کیا ہے سپریم کورٹ کے شدید رد عمل کا سبب بنا، جس نے ایجنسی سے کہا کہ وہ ایسی زبان اس وقت تک استعمال نہ کریں جب تک عدالتوں میں مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ جسٹس HL دتو کی قیادت میں ایک بینچ نے کہا کہ براہ کرم ایسا مت کہیے کہ یہ قومی جرم تھا یا یہ قومی اہمیت کا معاملہ تھا، یہ ابھی طے ہونا ہے۔ جب تک زیریں عدالتیں اس مقدمے کا فیصلہ نہیں کرتی مرکزی حکومت کی ہدایت پر ناندیڑ میں وشو ہندو پریشد کے لیڈر پروین توگڑیا کی مبینہ اشتعال انگیز تقاریر پر ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس مہاراشٹر احمد جاوید نے یہ بات بتائی۔ قبل ازیں مختلف گوشوں سے توگڑیا کے خلاف کارروائی کے مطالبے کے بیچ مرکز نے حکومت مہاراشٹر پر زور دیا ہے کہ وہ مذکورہ VHP لیڈر کے خلاف عائد کردہ الزامات کی تحقیقات کرے اور اگر یہ لیڈر قوانین کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا جائے تو اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ مرکزی وزارت داخلہ نے مہاراشٹر میں پرتھوی راج چوہان کی زیر قیادت حکومت سے خواہش کی ہے کہ وہ ایک مخصوص فرقے کے ارکان کے خلاف توگڑیا کی اشتعال انگیز تقاریر کے الزامات کی تحقیقات کرے۔
حکومت مہاراشٹر کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ مرکزی وزارت داخلہ کی ہدایت واضح ہے، جیسے ہی ایک بار فارنسک ثبوت و شواہد کی توثیق ہو جائے گی توگڑیا کے خلاف قانون کے مطابق مناسب کارروائی کی جائے گی۔ حکومت مہاراشٹر نے مرکز کو اعلیٰ ترین سطح پر یقین دلایا ہے کہ مناسب قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اسی دوران مرکزی منسٹر آف اسٹیٹ برائے امور داخلہ RPM سنگھ نے کہا کہ اگر توگڑیا کی تقریر اشتعال انگیز ہے تو ریاستی حکومت کو اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ صدر ایران محمود احمدی نژاد نے مصری صحافیوں سے بات چیت کے دوران کہا کہ اگر یہودی مملکت جمہوریہ اسلامی ایران پر حملہ کرتی ہے تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ جری ایرانی قوم یہودیوں کے تعاقب میں نکل پڑے گی اور وہ انہیں اس وقت تک نہیں چھوڑے گی جب تک وہ صفحہ ہستی سے ختم نہ ہو جائیں۔ ایران پر حملہ کرنا یہودیوں کی دیرینہ حسرت رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں اس کے انجام کا بھی خوف لاحق ہے۔ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ایران کس قسم کی قوم ہے۔ وہ اگر انتقام لینے پر اتر آئیں تو پھر دشمنوں کی خیر نہیں ہوتی۔ ایران کی دفاعی افواج جارحیت پسندوں کو کچل دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اسی دوران ایران کے روحانی رہنما آیت اللہ علی خامنائی نے تہران کے نیوکلیئر پروگرام پر دو بدو بات چیت کے امریکہ کی پیشکش کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک امریکہ ایران کے خلاف تہدیدات جاری رکھے گا ایسی بات چیت ممکن نہیں ہے۔ اسلامی ممالک کے قائدین نے حکومت شام اور اپوزیشن اتحاد کے درمیان سیاسی تبدیلی کے بارے میں سنجیدہ بات چیت کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ تقریباً 2 سال سے جاری خانہ جنگی کو ختم کیا جا سکے۔ 57 ملکوں کی تنظیم اسلامی کانفرنس کی 2 روزہ چوٹی کانفرنس کے بعد ایک قطعی بیان میں مصر، ترکی، ایران اور سعودی عرب کی اس پہل کی تائید کی گئی کہ خون ریزی روکنے کے لیے بات چیت کرائی جائے۔ اس خون ریزی میں اب تک کم از کم 60,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مصر کے صدر محمد مرسی نے اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم تمام نے ان سانحات کو ختم کرنے کے لیے مزید شدت سے کام کرنے کی ضرورت سے اتفاق کیا ہے جن سے شامی عوام گزر رہے ہیں۔ 57 رکنی تنظیم اسلامی کانفرنس کا 12واں سربراہی اجلاس مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں اختتام کو پہنچا۔ جنوبی افریقہ کے سینئر بیٹسمین ہاشم آملہ کو ICC کے ٹیسٹ اور ون ڈے انٹرنیشنل رینکنگ میں پہلا مقام حاصل ہوا ہے۔ ہندوستانی نژاد کرکٹر ہاشم آملہ پہلے بیٹسمین ہیں جنہیں دونوں طرز کی کرکٹ میں یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ اس سے قبل آسٹریلیا کے سابق کپتان رکی پونٹنگ کو یہ مقام حاصل ہوا تھا۔ ہاشم آملہ کے ڈربن ہائی اسکول کے کوچ، جہاں انہوں نے پہلی مرتبہ ان کی صلاحیتوں کی نشاندہی کی تھی، کہا کہ مجھے بے انتہا مسرت ہو رہی ہے کہ انہیں یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ میں انہیں دلی مبارکباد دیتا ہوں۔ ہاشم آملہ نوجوانوں اور ہمارے ملک کے علاوہ دنیا کے لیے بھی ایک شاندار مثال ہے جنہوں نے سخت محنت کے ذریعے ایسا اعزاز حاصل کیا۔ خبرنامے کے اختتام کی دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔